السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے تھے، جنہیں آپ اپنا سمجھتے تھے، وہی آپ سے دور ہونے لگے ہیں، ان کے رویے بدل گئے ہیں، باتوں میں تلخی آ گئی اور آپ کو محسوس ہونے لگا ہے کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے اور بار بار یہی سوچتا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی۔ لیکن آج میں آپ کو 5 ایسے کام بتاؤں گی جو آپ کو اس مشکل وقت میں مضبوط بنا دیں گے۔ پہلا کام، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جب لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو اللہ کا در کبھی بند نہیں ہوتا۔ رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نوافل ادا کریں اور اللہ سے دل کی بات کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جو دل کے حال جانتی ہے اور وہی دلوں کو بدلنے کی قدرت رکھتی ہے۔ دوسرا کام، خود کو قصوروار ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر انسان کو خوش کرنا ممکن نہیں۔ بعض لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تو خود کو بار بار الزام مت دیں۔ تیسرا کام، خاموشی اور صبر اختیار کریں۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں تو صبر کریں، کیونکہ وقت سچ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ چوتھا کام، اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر واقعی آپ میں کوئی کمی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، جو شخص خود کو بہتر بناتا رہتا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور 5واں کام میں آخر میں آپ کو لازمی بتاؤں گی، جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے آج ایک ایسے ٹاپک کور کیا ہے جو یہ ہر عورت، ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ کسی کی باتوں کو دل پر مت لیں، کیونکہ لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، ہر بندے کی دل آزاری کرنا، پریشان کرنا۔ اگر بات نہیں بھی کی تو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا کہ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو لے کے سسک کے مر جائے، اور بات بھی نہیں ہوتی اور وہ پریشان بھی رہتا ہے۔ تو یہ کام جو ہے نا، لہٰذا آپ مت کریں۔ ہم اسلام میں رہتے ہیں اور اسلام کے ہونے کے ناطے ہمیں کسی بھی مسلمان بہن بھائی یا کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہیے، اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، سنت رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے، اخلاق کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں پر ادب و احترام اور چھوٹوں پر رحم اور شفقت کرنی چاہیے، اور کسی کے ساتھ ظلم کے ساتھ پیش نہ آئیں، کیونکہ یہ کام جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ ہماری نبی کی امت میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے لیے دنیا تو خراب ہوتی ہی ہے، ان کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ اس چیز سے دور رہیں۔ اور آخر میں آپ سے یہ بات لازمی کروں گی کہ آپ اپنے اللہ کو مضبوط کر لیں، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت جو آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ آپ کو ہمیشہ ہی کامیابیاں ملیں گی، صرف یہ ہے کہ آخر میں اس ذات کو پکڑ لیں جس نے آپ کو نوازنا ہے، جس نے آپ کو بے انتہا دینا ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز کا لیے بے چین رہیں گے، ہر ٹائم کے اذان کب ہونی ہے، نماز کب پڑھنی ہے، تو اس کے لیے اس وجہ سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی زندگی میں ہر آنے والی آفت، مصیبت، پریشانی اللہ پاک خود ہی دور کر دے گا۔ تو اگر میری آپ کو ویڈیو ذرا بھی موٹیویٹ کرے، کسی بھی قسم کی آپ کی ہیلپ کرے، تو آپ میرے چینل کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو لازمی فالو کریں۔ آپ کو اس طرح کی مزید موٹیویشن باتیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ریپوسٹ بھی لازمی کیا کریں، تاکہ ہر اس بہن بھائی کے ساتھ یہ ویڈیو ان تک پہنچ سکے کہ وہ جو ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں۔ اور 5واں کام، دوسروں کی نفرت کو اپنی خوشی نہ چھیننے دیں۔ بعض لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے چاہے ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، اس لیے اپنی خوشی، اپنی عزت نفس اور اپنے سکون کو دوسروں کے رویے کے حوالے نہ کریں۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا بنائیں، لوگوں کی تعریف نہیں۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف، تو یاد رکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کی نفرت وقتاً ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، ہمت اور اپنے اوپر بھروسہ عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو اور کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اسٹے ٹیون، اسٹے بلیسڈ، فی امان اللہ۔